औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा वल नमाज के जरिए सबक नंबर 17 में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम नज़ुल कुरान का मकसद देखेंगे। उसके अलावा ग्रामर में हम फेल अमरो नहीं के कुछ नए अफ़ाल सीखेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा आपके शौक को बढ़ाने के लिए। आज के सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1040 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 17 के अख्ताम तक हम लोग 208 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 39,571 बार आए हैं। नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुतल्लिक कुछ अहम बातें, इसलिए कि हमें इस कोर्स पर रुकना नहीं है बल्कि अब कुरान समझने की तैयारी करनी है। हमने पहला कदम उठा लिया है और इंशाअल्लाह ताला हमने इसे आगे से आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले कुरान के नाजिल होने का मकसद आज के सबक में बताया जाएगा। उसके बाद कुरान आसान और उसका सीखना बेहतरीन काम है, ये हम अगले सबक यानी सबक नंबर 18 में देखेंगे। और सबक नंबर 19 में हम सीखने के तरीके सीखेंगे, यानी हम कुरान को जो सीखने का आगाज किया है उसको हम किन किन तरीकों से सीख सकते हैं। और सबक नंबर 20 में हम जो इस कोर्स में हमने सीखा है कुरान को, वो जो हमारा एक दावा था कि हम 50% से ज्यादा अल्फाज सीख चुके होंगे, हम उसको देखेंगे कि क्या हम वाकई ही हमारा ये दावा सही साबित होता है या नहीं। यानी हम सबक नंबर 20 में ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो कोर्स इस मकसद के लिए हमने शुरू किया था वो मकसद, उस मकसद में हम किस हद तक कामयाब रहे। सबसे पहले सूरत स्वाद आयत नंबर 29 की तिलावत सुनते हैं। इसमें नज़ुल कुरान का मकसद बताया गया। कुरान का मकसद नुज़ूल क्या है? सबसे पहले तदब्बुर। किस पे तदब्बुर? इसकी आयात पर, यानी अरबी आयात पर। कुरान की अरबी समझना जरूरी भी है और आसान भी। कुरान करीम का तर्जमा नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल हम एक इस छोटे से जुमले से लेते हैं कि इस इंसानी कलाम का अगर आप तर्जमा करें जो कि सिर्फ 4 अल्फाज है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ताला के कलाम का तर्जमा कैसे मुमकिन है? आपने कुरान करीम के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हों तो आपने आम मानों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा। इसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि कलाम में इकबाल जो है वो मुख्तलिफ जबानों में तर्जमा किया गया है, लेकिन उसका जो मफहूम है वो उसको असल जुबान में पढ़ने में ही समझ आता है, चाहे वो उर्दू का कलाम हो चाहे फारसी का कलाम हो। तो कुरान पाक जो अल्लाह ताला की किताब है वो तो सिर्फ अरबी कुरान करीम ही है। उसका आप तर्जमा दुनिया की तमाम जबानों में भी पढ़ ले तब भी उसका जो असल मफहूम है वो आप पर वाज़ेह नहीं हो सकता। एक अहम बात जो याद रखने के लिए है वो ये है कि सवाब की नफी नहीं है, यानी अगर आप कुरान मजीद को तर्जमे के बगैर भी पढ़ते हैं तो वो जो सवाब है वो ये नहीं कि हमें सवाब नहीं मिलेगा, वो जो हर हर्फ पे 10 नेकियां वो तो हमें सवाब मिलेगा ही, और ना ही इससे तर्जमे की कदर कम होगी, बल्कि हम तर्जमे को पुल बनाकर उस ही से सीखेंगे। लेकिन असल बात यह है कि तर्जमा मंजिल नहीं है, तर्जमा हम एक पुल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कुरान मजीद के मफहूम को अरबी में समझ सकें। अब अरबी आयात का खास असर, हर हर्फ पर 10 नेकियां, हम सबको पता है। सूरतों और आयात के कई खास असरात, ये भी मोस्टली हम लोगों को पता है। और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक नूरानी वोल्टेज जो दिल को चीर कर हमारे अंदर उतर जाता है।
یہ بھی صرف عربی آیات میں ہی ممکن ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ سن رہے ہوں تو آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جب آپ عربی آیت کو سمجھ کر سن رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر تک، تہوں تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ ترجمے سے شاید یہ والی کیفیت نہیں ہوتی. ابھی جو ہم نے سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 سنی ہے، اس کے بعد اس میں قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے. کتاب انزلنہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. سب سے پہلا حصہ لیتے ہیں کتاب انزلنہ الیک مبارک. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. کتاب ہم نے شروع میں پڑھا تھا، کتاب کتاب کے لیے. اب یہاں پر جو کتاب ہے وہ قرآن مجید کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر یہ آپ نے دیکھا بریکٹ میں لکھا ہوا یہ خاص کتاب کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں پر کون سی کتاب؟ قرآن مجید کے لیے، کیونکہ اس سے پچھلی جو آیات ہے اس کے کانٹیکسٹ میں یہاں پر آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ کتاب کا مطلب قرآن مجید ہے. ورنہ یہ کیا ہوتا کہ الکتاب بھی لکھا ہوتا خاص کتاب، تو تب بھی ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ خاص کتاب قرآن ہے. کتاب کی جمع کتب ہے اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں 261 بار ہیں. انزلناہ، انزلنا نا یہ وہی والا ہے جو ہم نے ضمائر متصلہ میں پڑھا تھا. تو یہاں پر انزلنا، انزل بیسیکلی یہ انزلہ ہے، اس سے انزلنا بنا ہے. انزل ہم نے نازل کیا، یہ ہم نے اتارا. انزلنا ہم نے اتارا، اس کو ہم نے اتارا ہے، اس کو کس کو؟ کتاب کو، جو شروع میں بتایا جا رہا ہے کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو الیکا، آپ کی طرف. الہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا، الہو، الہوں، الیکا، الیہ. تو یہ الیکا آپ کی طرف، کس کی طرف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. مبارکن برکت والی ہے. مبارک کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عید مبارک. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہے. تو یہاں پر مبارکن برکت والی ہے کیا چیز؟ وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اب برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی زیادتی نہیں ہے. برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے، زیادتی نہیں، برکت. برکت کیا ہے؟ کہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اگر برکت نہ ہو تو جتنی زیادہ مرضی زیادہ ہمارے پاس چیزیں ہوں، رزق ہو، وہ ہمارے لیے ناکافی ہوگا. لیکن اگر برکت ہوگی، جس چیز میں بھی برکت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایسی مدد ہوگی کہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہت ہوگی، کافی ہوگی. اور یہ برکت جو ہے ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کرتے. اب قرآن کی برکت کا یہ علم ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن برکت والی کتاب ہے. کیسے؟ کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک. اور جس رات یہ اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوگی. لیلۃ القدر، یعنی وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو جس رات یہ قرآن مجید اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جس مہینہ میں یہ اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پر یہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے. اور جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے. مکہ المکرمہ میں یہ اترنا شروع ہوا اور وہ اس وقت دنیا میں
ہمیشہ سے بہترین اور امن والا شہر ہے. وہاں پر کسی کیڑے تک کو مارنا جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ اس قرآن کی برکت ہے کہ وہ مہینہ، وہ رسول، وہ شہر، وہ رات، ہر چیز سے افضل ہو گئے. اور اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ لوگ تھے نا جن کے لیے اس وقت یہ اترا تھا، تو ان لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. ہم اگر اسلامک ہسٹری کو ہم سے سب لوگوں نے بہت ساری جگہوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ کیا سے کیا ہو گئے. وہ صرف 100 سال کے اندر اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے. ورلڈ ہسٹری کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو انوینشنز ہیں وہ مسلم سائنٹسٹ نے کی. اور دنیا میں اخلاق کی مثال جو تھی وہ مسلمان صحابہ کرام. اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے. جب تک قرآن سے ہم جڑے رہے، ہم نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم ساری دنیا کے لیڈر بن کر رہے. لیکن اب کیا ہوا کہ ہم نے کیونکہ اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم اس دنیا میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. آج بھی اگر ہم اس کتاب کو، مسلمان اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کو سمجھنا شروع کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا کی کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکیں. اب اس تصور کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے نزول کا مقصد سمجھنے کی توفیق دے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. انزلناہ کا معنی بتائیں. ABCD، اس نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا اسے، آپ نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا. جی چیٹ باکس میں لکھیے. ارنا مزاد کہہ رہی ہیں بی، قرۃ کہہ رہی ہیں بی. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. رابعہ عرفان، روبینہ جی ماشاءاللہ سے سب صحیح لکھ رہے ہیں. سونی حسین، رابعہ عمران جی بالکل آپ سب ٹھیک لکھ. مبارک ان کا معنی بتائیں. عظمت سے بھرا ہوا، برکتیں، برکت سے بھرا ہوا، برکت. قرۃ العین کہہ رہی ہیں سی، رابعہ عمران کہہ رہی ہیں سی، روبینہ کہہ رہی ہیں سی، اتنا مزاق کہہ رہی ہیں سی، سونی حسین کہہ رہی ہیں سی. جی بالکل ٹھیک، برکت سے بھرا ہوا. چلیں جی ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. لیتبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. لی، تاکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ لی مختلف معنوں میں آتا ہے. لیے کے معنی میں بھی آتا ہے اور تاکہ کے معنی میں بھی آتا ہے. لی تاکہ، یہاں پر یہ تاکہ کے معنی میں آیا. لی تاکہ، یدبرو وہ غور کریں. تدبر سے، تدبر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اسی سے تدبر جو ہے، تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو.
ताकि वो गौर करें, आयाती ही, आयात इसकी, सॉरी आयात पर ही इसकी, आयाती ही इसकी, आयत की जमा आयात है। और जहां पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर खड़ी जबर होती है वो भी अलिफ ही होता है, तो यहाँ पर जमा है, आयाती ही, आयाती ही इसकी आयात पर, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, वलियतज़क्कर, वा और ली, ताकि, यतज़क्कर नसीहत पकड़े, यदब्बर गौर करें, यतज़क्कर नसीहत पकड़े। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसके 3 हिस्से किए हैं, वा, ली और यतज़क्कर। ये चीजें आपको खास तौर पे आप आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो आते हैं वो टुकड़े करने के भी आते हैं, और बार बार लोग उसको मिक्सअप कर देते हैं, 2 बनाने होते हैं 3 बना देते हैं, 3 बनाने होते हैं 2 बना देते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा है वा, ली और यतज़क्कर। वा और ली, जैसा कि हमने पिछले हिस्से में भी पढ़ा, ताकि, और यतज़क्कर नसीहत पकड़े, वो नसीहत पकड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ली, ताकि के मायने में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। इस आयत में ली यदब्बरू आयाती ही, वाली यतज़क्करू, वाली यतज़क्कर उलुल अलबाब। उलू कहते हैं वाले, उलू, उलू या उली, वाले, जैसे अकल वाले, मोहब्बत वाले, आंखों वाले, तो अरबी में उलू कहते हैं वाले। अलबाब अकल, लुब का मतलब है अकल, और अलबाब उसकी जमा है। उलुल अलबाब का मुकम्मल मतलब बना अकल वाले। अब तदब्बुर और तजक्कर क्या है? तदब्बुर गौर करना, तजक्कुर नसीहत हासिल करना, अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल। यानी कुरान मजीद पर तदब्बुर और तजक्कुर का मतलब यह है कि उस पर गौर किया जाए, और उस पर, उसमें जो जिस मफहूम दिया गया, जो हम जिस पर गौर करके हमने समझना है, उससे नसीहत हासिल की जाए। क्यों? ताकि हम अपनी जिंदगी में उस कुरान मजीद की बातों पर अमल कर सकें, और दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल कर सकें। क्योंकि दुनिया और आखिरत की बरकतें सिर्फ उसी वक्त हासिल होंगी जब हम अल्लाह के पैगाम को समझेंगे। अब तदब्बुर क्या और कैसे है? तदब्बुर कहते हैं गौर करना। अब अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार पढ़ने के लिए आपको तदब्बुर की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं। तो खास उसमें चीज ऐसी नहीं होती जिस पर आपको गौर फिक्र पढ़ना करना पड़े। लेकिन क्या आप साइंस की किताब इस तरह पढ़ सकते हैं? मैथ्स की किताब इस तरह पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो आप, जब तक आप उस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे, आप उसको नहीं पढ़ सकते। और गौर कब होगा? उसी वक्त कर सकेंगे जब वो हमें समझ आएगी। अगर वो हमें समझ नहीं आएगी तो हम उस पर गौर कैसे करेंगे? और खुद से गौर करना जरूरी है। कुरान को अपनी जिंदगी में लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद से गौर करना है। और कुरान को किस तरह हम जिंदगी में लाएंगे, उसके लिए पहले कुरान से हमारे ताल्लुक को समझ लीजिए। कुरान से हमारा ताल्लुक 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है राज, यानी डायरेक्ट, शख्सी यानी पर्सनल, तयशुदा यानी प्लान्ड, और मुतल्लिक यानी रेलेवेंट। सबसे पहली चीज है रास्त, यानी डायरेक्ट। अगर आपने अपने फ्रेंड से या अपने घर में से किसी बहन भाई या माँ बाप में या अपने बच्चों में से किसी से ताल्लुक बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं? डायरेक्ट ताल्लुक, यानी आपकी उनसे 1 to 1 कन्वर्सेशन होती है। ये नहीं है कि आप अपने बच्चे से बात करना चाहें और आप वो खुद बात करने के बजाय किसी थर्ड पर्सन को कहें कि आके मेरे बच्चे से बात करो। ऐसा नहीं होता। हम अपने बच्चों से या अपने बहन भाइयों से खुद 1 to 1 बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। तो कुरान
اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی بے جان کتاب نہیں, یہ زندہ کتاب ہے. اور جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے, اور جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے, اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہمارا تعلق اس کتاب سے ڈائریکٹ ہونا چاہیے, ہمیں خود سمجھنا چاہیے, ہمیں خود سے غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اللہ کی کتاب ہے تو اس نے ہمیں کیا پیغام دیا. دوسرا سٹیپ ہے شخصی یعنی پرسنل. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے لیے تھا یا اس وقت کے لیے ہے, یہ صحابہ کرام کے لیے تھی یا کفار مکہ کے لیے تھی. نہیں, جو آیت بھی ہم پڑھیں یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے ہے. اور یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں. میں نے بہت عرصہ پہلے کہیں پہ یہ بات پڑھی تھی کہ جب آپ قرآن مجید پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں, تو جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں, جو بھی آیت جس پہ آپ غور کرتے ہیں, تو آپ کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ خاص آپ کے لیے لکھی گئی, کیونکہ اس کا تعلق آپ کے کسی نہ کسی اس دن کی کسی نہ کسی بات سے ہوتی ہے. اور میرے ساتھ یہ خود ہوا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے میرے گھر پہ, اور جو ٹیچر لیکچر دیتی ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دے رہی ہوتی ہے, جیسے آج ہم پڑھ رہے تھے جو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, تو اس میں آج یہ آیت آئی, کل یہ آیت آئی شہر الحرام کے بارے میں, یعنی حرمت کے مہینوں کے بارے میں. تو کیونکہ آج کل محرم الحرام چل رہا ہے, تو یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے محرم الحرام بھی ایک مہینہ ہے. تو مجھے یہ بات فیل ہوئی, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو چیز ان دنوں چل رہی ہوتی تھی تو وہ ہمارا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹاپک میں وہ چیز آیت کسی میں وہ آ جاتی تھی. تو اس لیے جو بھی آیت آپ پڑھیں اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے, فلاں مشرکوں کے لیے, فلاں منافقوں کے لیے اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے. بلکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے, لیکن وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں, وہ آیات میرے لیے بھی ہیں. مجھے بھی اگر ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے بھی وہ الرٹ ہو جانا چاہیے. تو میرا جو تعلق ہے وہ قرآن کے ساتھ پرسنل, ڈائریکٹ اور پرسنل, یعنی سیدھا راست بھی ہونا چاہیے اور شخصی بھی ہونا چاہیے, اور یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. تیسری چیز ہے طے شدہ یعنی پلان. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, تو ہم یہ کہیں گے کہ آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام, پڑھنے والے کا نام. یعنی ہر وہ دن جو آپ آیت پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے, سمجھنی ہے اور اس پہ غور کرنا ہے. جیسے کہ ہم اس کلاس میں ہم ڈیلی ڈفرنٹ صورتیں اور آیات پڑھتے ہیں, تو وہ بھی اس دن کے لیے اللہ نے وہ ہمارے لیے لکھی ہے کہ ہم نے اس دن یہ پڑھنا ہے, پلانڈ ہے. تو یہ پلان جو تعلق ہے یہ اللہ کی طرف سے تو ہے, لیکن ہماری طرف سے بھی یہ پلانڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو کس طریقے سے پلان کر کے سمجھنا ہے اور لے کر چلنا ہے. متعلق یعنی ریلیونٹ. اب اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں پوچھیں گے, نہ وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں بتائے گا. تو جب آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ آپ نے یہ آیت مجھے آج ہی کیوں سنائی, کیونکہ وہ اس دن کے لیے, اس وقت کے لیے میرے سے متعلق ہے, اس لیے میں نے وہ آیت سنی یا میں نے وہ آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ مجھے یاد کروا رہا ہے, جو بھی آیت میں پڑھ رہی ہوں یا جو بھی آیت میں سن رہی ہوں, اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کروا رہا ہے وہ اس آیت میں جو بھی ہے کہ وہ میرے لیے پیغام ہے. اب تعلق معلوم ہو گیا کس طرح سے, راست, شخصی
طے شدہ اور ریلیونٹ متعلقہ. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تدبر. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ہم یہاں پر کسی اسکالر کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر کسی فلاسفر کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر کسی عالم کی بات نہیں کر رہے, ہم اپنی میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ ہم کیا ہے؟ ایک عام انسان ہے. تو ہمارے لیے ایک عام انسان کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات مطالعہ, دوسرا تصور, تیسرا احساس. اب تدبر اور تذکر کے لیے چند شرائط ہیں. سب سے پہلی کیا شرط ہے؟ توجہ یعنی کنسنٹریٹ. جب آپ قرآن مجید پہ غور کر رہے ہیں تو آپ کی تمام توجہ یعنی کنسنٹریشن جو ہے وہ اس پر ہونی چاہیے. جب آپ اس کلاس کو لے رہے ہیں تو آپ کو اس 1 گھنٹے کے لیے اپنے موبائل, اپنی ہر چیز آف کر دینی ہے. صرف اور صرف غور کرنا ہے, توجہ دینی ہے کس پر؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہم قرآن سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری شرط فہم یعنی انڈرسٹینڈ, یعنی غور تو ہم نے کر لیا لیکن کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, فہم حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس کی جب ہمیں توجہ اور فہم دونوں حاصل ہو گئے اور اس کے بعد تصور کرنا ہے, امیجن کرنا ہے. جیسے ہمارا آیت کے بعد کہتے ہیں نا, آپ تصور کر کے اس آیت کے حساب سے اپنے آپ کو تصور کریں اور فیل کریں, اس آیت کو فیل کریں. احساس یعنی فیل کریں کہ یہ آیت اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے. تو تدبر اور تذکر کے لیے توجہ, فہم, تصور اور احساس, یہ چاروں چیزیں بہت ضروری ہیں. مطالعہ کیا ہے؟ ہم نے کیسے مطالعہ کرنا ہے؟ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیں. جو آیت آپ کو سمجھ آ جائے اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلتے چلتے پڑھ لیا, نہیں, اس کو پورے غور کے ساتھ پڑھیے. اور جہاں ممکن ہوگا تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کریں. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کریں. احساس, نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس پیدا کریں اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. جب تک شکر کا احساس نہیں ہوگا نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی. جنت کا ذکر ہو تو ہمارے اندر شوق پیدا ہو اور امید ہو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے. جہنم کا ذکر ہو تو خوف ہو, جہنم کا خوف اور ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے. یہ چھوٹا سا سرکل ہم شروع سے دیکھتے آتے ہیں. مطالعہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دعا کرنی ہوتی ہے, تصاب کرنا ہوتا ہے اپنا, اس کے بعد پلان بنانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے. اور تصور اور احساس سب سے ضروری درمیان ہے. اب تدبر ہم نے دیکھ لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب تذکر کیسے ہوگا, نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ ایک سادہ طریقہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں. دوسرا احتساب کریں گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا کہ کیا وہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں جس سے پہ میں نے تذکر کرنا ہے, نصیحت پکڑنی ہے, کیا میں اس کے خلاف کام تو نہیں کر رہا. پھر پلان بنانا ہے اگلے 1 دن کے لیے یا ہفتے کے لیے, اپنا پلان بنائیں کہ میں کیسے اس پر عمل کر سکتا ہوں. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے اور عمل جو ہے وہ دل اور آزاد دونوں سے ہونا چاہیے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے, جیسے مثال کے طور پر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں تدبر اور تذکر کی توفیق دے. احتساب کریں, کیوں؟ کیونکہ صرف دعا کافی نہیں. مثلا آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں اور صرف دعائیں کرتا رہے, نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے, تو کیا وہ اچھے نمبر لے سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, جب تک وہ اس پر محنت نہیں کرے گا. احتساب کرنا ہے دعا کے بعد اپنا کہ کیا ہم, جیسے ابھی ہم نے مثال لی تدبر اور تذکر کی, تو کیا ہم گزرے ہوئے دن یا ہفتے میں ہم نے اس پر تدبر کرنے کی کوشش کی. پلان بنائیں اگلے دن یا ہفتے کے لیے. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں.
ایک چھوٹا سا میرے گھر میں ایک وال ہینگنگ لگا ہوا، اس پر لکھا ہوا ہے a goal without plan is just a wish. یعنی اگر آپ کسی مقصد کے لیے کوئی پلان نہیں بناتے تو وہ صرف اور صرف آپ کی خواہش ہوگی، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. کوشش کریں پلان بنائیں. مثال کے طور پر آپ کھانے کا پلان بنائیں. اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بنا رہے تو آپ بھوکا رہنے کا پلان بنا رہے ہیں، یعنی کھانے میں ناکامی کا. اسی طرح سے اگر آپ تدبر اور تذکر کا پلان نہیں بنا رہے تو آپ تدبر اور تذکر حاصل کرنے میں ناکام ہیں. اس کے بعد چیک. پلان بنانے کے بعد چیک کریں. اگر اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کرا لیجئے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، مثلا تعلق باللہ، اللہ سے تعلق بنانا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹیم ورک اور اجتماعیت وغیرہ. یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جو ہمیں آدمیوں کو، آپ کو اور مجھے کرنے ہیں. اب تبلیغ کیوں؟ باقی ساری چیزیں تو ہو گئی، ہم نے دعا بھی کر لیا، تصاب بھی کر لیا، پلان بھی بنا لیا. چوتھی چیز تبلیغ. وہ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتی، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اس سے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے. اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. کوشش کریں خود ایفرٹ کریں. اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد ضرور کریں. چاہے اپنا وقت دیں، چاہے اپنا پیسہ لگائیں، چاہے اپنی صلاحیت یعنی ٹیلنٹ لگائیں، اور ممکن ہو تو یہ تینوں کام کریں. اب ایک اور اہم نوٹ، اگلے اسباق میں آنے والی آیات اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے. یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اس دعا کی روشنی میں اپنے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے. اب آج کے بعد جو ہم نے آنے والے اسباق میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں ان میں ہم یہ سارے کام کریں گے، کیونکہ ہمیں آج پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے تدبر اور تذکر کیسے کرنا ہے. جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب بھی ہم کو ملے. یعنی اگر ہم کسی تک یہ بات پہنچاتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور اگر ہماری پہنچانے سے کوئی ایک شخص بھی سیکھتا ہے تو اس کی نیکی کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. اب قرآن کے حقوق کیا ہیں پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں؟ سب سے پہلا حق جو قرآن کا ہے ایمان رکھنا، دوسرا پڑھنا، تیسرا سمجھنا، چوتھا تدبر کرنا، پانچواں عمل کرنا اور چھٹا پھیلانا. یہ تمام قرآن کے حقوق ہیں جو ہمیں ایز اے مسلم ادا کرنے چاہیے. اب یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں. اب مجھے آپ لوگوں میں سے چیٹ باکس میں لکھ کر، ہینڈ ریز کر کر، یا جیسے بھی آپ بتانا چاہیے، مجھے آپ لوگوں میں سے بتائیں کہ کتنے لوگ اس سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کورس تک نہیں رکنا چاہتے بلکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چاہے آپ ہینڈ ریز کر لیں، چاہے آپ چیٹ باکس میں لکھیں، جیسے آپ کرنا چاہیں. جی عائزہ حبیب ماشاء اللہ، بالکل. رابع خان، رابع عمران، جی ماشاء اللہ سے. عائزہ حبیب آپ سب سے باری لے گئی ہیں. صبا فرمان، ارنا مزاب، جی ماشاء اللہ. صبا فرمان، جی ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب مجھے بہت خوشی ہے، آپ سب اس سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر رکنا نہیں چاہتے. اس کے علاوہ رفت یاسمین،
रुबीना, शाहिदा जी, सोहनी हुसैन जी, माशाल्लाह से बिल्कुल आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, मुझे खुशी है कि आप सब इस सफर से जुड़े रहना चाहते हैं। और मैं आज के इस क्लास में आप सबको खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि अब हमारे पीछे सिर्फ 3 असबाक रह गए हैं, तो हमने इंशाल्लाह अपना ये इस चीज को, सफर को जारी रखना है हमेशा। जी माशाल्लाह, कुरतुलैन भी कह रही है इंशाल्लाह, सबा फरमान भी कह रही है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जो तमाम लोग कह रहे हैं ये सब इस सफर को जारी रखेंगे, ताकि हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो सके और नज़ुल कुरान का मकसद हम पूरा कर सकें। जी जी, सबीना भी कह रही है इंशाल्लाह। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम 30 सेकंड की ब्रेक के बाद हम दूसरा हिस्सा यानी ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। और इस 30 सेकंड में अगर आप में से कोई आज के सबक के हवाले से कोई एक आध क्वेश्चन करना चाहता है तो कर लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज ग्रामर यानी कवायद में हम फेल अम्रो नहीं पढ़ेंगे, कुछ नए अफाल का इद्रिब, इस्मा, इलम और ईमल। ग्रामर टीपीआई के साथ। अच्छा, अब आज कोई आप में से ये करवाए, कौन करवाएगा? हैंड रेज करें। ग्रामर टीपीआई के साथ कौन करवाना चाहेगा? जी कुरतुलैन, आप करवाएं। आप सब लोग साथ साथ इशारे करते जाएं। जी ये जी देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर। जजाकल्ला। सिस्टर राबे इमरान, आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलके कीजिए। जजाकल्ला। अब अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी का नाम या सिर्फ फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे, इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और फेल इम्पेरेटिव टेंस हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल अम्र नहीं क्या है? उसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है, नहीं इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। ये आज आप लोगों ने रिवाइज कर लिया था रिवीजन क्लास में। फाला का टेबल एक दफा मैं करवाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू आप सबने किया, फालना हम सब ने किया। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफ अल मत कर, ला तफ अलू मत करो। इसी तरह फतह का, फतह उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फतह आपने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहुना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। नासारा का भी हमने कर लिया था। नासारा उसने मदद की, नासर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो।
اب آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. پہلے دو ابواب یعنی فاتحہ اور ناصرہ کے جو افعال تھے ان کا ہم نے فعل امر اور نہیں بنانا سیکھ لیا. آج ہم دارابا اور سامیہ کے بنانا سیکھیں گے. سب سے پہلے دارابا کا. دارابا، دارابو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو. اب فعل امر کیسے ہیں؟ ادرب مار، ادربو ادربو مارو. لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. ادرب مار، ادربو مارو. لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. ادرب، ادربو. لا تدرب، لا تدربو. ادرب مار، ادربو مارو. لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. جی کون کروائے گا؟ اور باقی لوگ پلیز آپ اپنے جگہ پہ بیٹھے اشارے ضرور کیا کریں. جی سب سے پہلے رابعہ عمران کا ہاتھ کھڑا ہوا. رابعہ عمران آپ کروائیں. اضرب مارا، اضرب تدرب مت مارو، لا تدربو مت مارو. صبا فرمان آپ ہیں. اضرب مار، اضرب مار، لا تضرب مت مار، لا تضرب مت مار. قرۃ آپ فرمائیں. اضرب مار، اضربو مارو. لا تضرب مت مار، لا تضرب مت مارو. جزاک اللہ. ارنا مزاب آپ بھی کروا دیں. اضرب مار، اضربو مارو. لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. جزاک اللہ. جی سسٹر رفت آپ کروائیں. اضرب مارا، اضربو مارو. لا تضربو مت مارو، لا تضربو مت مارو. اب یہ دارابا کا پورا ٹیبل بن گیا. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا. دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا. دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں. تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں. تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں. ادرب مار، ادربو مارو. لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. یہ مار لکھا ہوا ہے، اس کے آگے جو اپوسٹروفی وہ ہے اس کے وہ نہیں، سوری اپوسٹروفی نہیں ہے، وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں نا کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے. ایکسکلیمیٹری کا. جی مجھے نام نہیں، عائزہ حبیب شاید بول رہی تھی. کیا نام ہے اس کا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. جی ایکسکلیمیشن مارک. جی بالکل ایکسکلیمیشن مارک. تو یہ لگا ہوا، یہ مارا نہیں ہے، مار ہے. ادرب مار، ادربو مارو. لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. جی اب کمپلیٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کرے. جی قرۃ العین آپ کروائیں. داربا، داربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندرب. اضرب، اضربو. لا تضرب، لا تضرب. جزاک اللہ سسٹر. اب عربی بول چال. ادرب مار، ادربو میں مارتا ہوں. ادربو مارو، ندربو ہم سب مارتے ہیں. جس سسٹر صبا فرمان آپ اور رابعہ عمران آپ کروائیں گے. سسٹر صبا آپ کوشچن کریں اور سسٹر رابعہ آپ آنسر کریں. اضرب، اضربو، اضربو، ندربو، اضربو، اضربو. آواز نہیں آ رہی مجھے. چلیں سسٹر رابعہ آپ کی طرف کوشچن آ رہی ہے. اضرب، سسٹر ارنا آپ آنسر دیں. سسٹر صبا کوشچن کریں. اضرب القرۃ، اضرب القرۃ، اضرب القرآن. اضرب القرۃ، نضرب القرۃ، اضرب القرۃ. نضرب القرۃ. اچھا یہ کرہ جو ہے عربی میں فٹ بال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب اگلا جو تھا فعل ہم نے پڑھا وہ سامیہ. ہم نے فاتحہ کا با پڑھ لیا, ناصرہ کا پڑھ لیا اور دارابا کا پڑھ لیا. اگلا آ گیا سامیہ. سامیہ سے سامیہ, سامیو, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمینا, یسمعو, یسمعونا, تسمعو, اسمعو, تسمعونا, نسمعو. اب اس کا فعل امر اور نہیں. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. اسمع اسمعو, لا تسمع لا تسمعو. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. جی کون کروائے گا؟ سسٹر ارنا پہلے آپ کروا دیں. اسما سن, اسماؤ سنو, لا تسمعو مت سن, لا تسمعو مت سنو. یہ لا تسمع ہے سسٹر. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. سسٹر سونی حسین. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ. سسٹر صبا فرمان. اسما سن, اسمعو سنو, لا تسمع آپ سب مت سن, لا تسمعو آپ سب مت سنو. جزاک اللہ. سسٹر قرۃ العین. اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمع مت. جزاک اللہ. سسٹر روبینہ آپ کروائیں گی؟ جی. جی اسما سن, اسما او سنو, اسما لا اسما اسما سوری اسما سنو, لا تسما مت سن, لا تسما او مت سنو. جزاک اللہ سسٹر. اب یہ پورا ٹیبل آ گیا. سامیہ اس نے سنا, سامیہ ان سب نے سنا, سمیت آپ نے سنا, سمیت تو میں نے سنا, سمیت تم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے جس نے ابھی تک نہیں کروایا. جس نے ابھی تک نہیں کروایا. آپ لوگوں سے کرواتی ہوں لیکن پہلے شاید کوئی ایسا جس نے ابھی تک نہیں کروایا. اور جی سسٹر عائزہ حبیب. سامیہ اس نے سنا, سامیو ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سنتے ہیں. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر ادنا مزاب اور رابعہ عرفان. ادنا مزاب آپ کوشچن کریں اور رابعہ عرفان آپ آنسر کریں. عربی بول چال. اسمع اسمعو, اسمعو نسمعو. جزاک اللہ سسٹر. اس کو بھی آپ لوگ کنٹینیو کر دیں. اسمع القرآن, اسمع القرآن, اسمع القرآن, نسمع القرآن. جزاک اللہ سسٹر. اچھا سسٹر ادنا آپ بتائیں اسمع القرآن کا مطلب کیا ہے؟ سن قرآن کو, سن قرآن کو. اور اسمع القرآن؟ سنتا ہوں, میں سنتا ہوں قرآن کو. جزاک اللہ سسٹر. لا تسمعو کا مطلب بتائیں, چیٹ باکس میں لکھیں. آپ نہیں سنتے, آپ نے نہیں سنا, وہ سب نہیں سنتے, مت سنو. اے بی سی ڈی میں کیا لا تسمعو. جی عائزہ حبیب کہہ رہی ہیں ڈی, قرۃ العین کہہ رہی ہیں ڈی, سہنی حسین, صبا فرمان, روبینہ. صبا فرمان آپ تھوڑا سا غور کریں. رابعہ عمران. لا تسمعو, لا تسمعو.
जवाब दीजिए इस्माउल कुरान। सोफा यस्माउल कुरान, सोफा तस्माउनल कुरान, सोफा यस्माउनल कुरान, सोफा नस्माउल कुरान। ABCD। जी अरना मिजाब कह रही हैं डी। जी बिल्कुल माशाल्लाह। कुरतुलैन भी कह रही हैं डी। सोहनी हुसैन, रुबीना, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राबिया इमरान, सोफा नस्माउल कुरान। चलें जी, अब आपका जो होमवर्क है वो एक तो है आलिमा का टेबल से, जो हमने अम्र और नहीं बनाना है। राबिया खान भी कह रही है जी। अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु। उससे क्या बनेगा? अम्र और नहीं। इलम, इलमु, ला तालम, ला तालमु। इलम, जान, इलमु, जान लो। ला तालम, मत जान, ला तालमु, मत जान। इलम, जान, इलमु, जान लो। ला तालम, मत जान, ला तालमु, मत जान लो। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने कल इसकी प्रैक्टिस करके आनी है। उसके बाद आमिला है, आमिला का पूरा टेबल। आमिला उसने अमल किया, आमिल उन सबने अमल किया। अमिल था आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया। अमिल तुम आप सबने अमल किया, अमिल ना हम सबने अमल किया। यामलू अमल करता है, यामलू ना वो सब अमल करते हैं। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। तामलू ना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। इमल अमल कर, इमलू अमल करो। ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। ये भी आपका होमवर्क है, आप लोगों ने कल इसकी भी प्रैक्टिस करके आनी है। फिर हम एक दफा देख लेते हैं इसका इमल का अमर और नहीं। इमल अमल कर, इमलू अमल करो। ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। अच्छा, ये एमल और एलम मैंने पहले भी जैसे बताया था कि आलिम और आमिला के बहुत मिलते जुलते टेबल है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करें ताकि ये आपस में मिक्सअप ना हो। अब हमारे पास फेल के 4 अहम नमूने आ गए। सबसे पहले फातहा, फातहा, यफ्ताहु, इफ्ताह, यानी उसमें फेल माजी फातहा होगा, यफ्ताहु होगा मुदारे और इफ्ताह होगा अम्र। और इसके पैटर्न पे जो अफाल आमतौर पर आते हैं वो फाअला और जाअला है। यानी फाअला से फाअला, यफअलु, इफअल, जाअला, यजअलु, इजअल। दूसरा है नासरा का, नासरा यंसुरु उनसुर, नासरा यंसुरु उनसुर। और इसके पैटर्न पे ज्यादातर आने वाले जो हैं, जो हमने किए हैं, खाला का, जाकारा और आबादा। खाला का यखलुकु उखलुक, जाकारा यजकुरु उजकुर, आबादा याबुदु उब। उसके बाद दाराबा है, दाराबा की पैटर्न पे हमने एक किया है, दाराबा यद्रिबु इद्रिब। और उसके बाद सामिया है, सामिया पे हमने 3 किए हैं, सामिया यस्मो इस्मा, आलिमा यालमु एलम, आमिला यामलु एमल। ये 4 पैटर्न जो हैं हमारे पास आगे फेल के 4 अहम नमूने, 4 अहम अब्वाब, फतहा, नसरा, दाराबा, सामिया, जिनके हमने कुछ अफआल की प्रैक्टिस माजी, मुदारे और हम तीनों में कर लिया। अब इसको याद रखने के लिए पहले हम इन 4 स्टाइल्स को दोहरा लेते हैं जो हमने नमाज के कोर्स में सीखे। सबसे पहला क्या बात था? फातहा यफ्ताहु। अगर कुरान खोलोगे, फातहा कहते हैं ना, उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है। अगर कुरान खोलोगे, नासरा यंसुरु, नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, तो अल्लाह की मदद आएगी। दाराबा उसने मारा, यद्रिबु वो मारता है, वरना मार पड़ेगी। सामिया उसने सुना, यस्माओ वो सुनता है, इसलिए सुन लो। अब देखो, खोला, मदद, मार, सुन। अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। ये इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये बाब याद कर सकते हैं। आखिर में आज का नुक्ता तालीम, पिछले सबक में याद रखने का बहुत ही अहम राज, अल्फाज को हम मिसालों से सीखेंगे, वो मिसालें जो हम जानते हैं। अगर आप मिसालों से याद रखेंगे तो मानी जल्दी याद होंगे, मानी जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज का मानी दूसरे को नहीं जाएगा। अब इस कोर्स का एक खास था,
हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी हमारे लिए आसान है और जानी पहचानी। ये इस कोर्स का हमराज है। हर मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी आसान, जानी पहचानी, रूहानी और जज्बाती, हमारी उससे एक एफिलिएशन है, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट है, बार बार इस्तेमाल में आने वाली है। हम बार बार वो मिसाल जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि हम नमाज दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार पढ़ते हैं, इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज के मानी को अच्छी तरह याद कीजिए और कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 17 के इख्तिताम तक हमने 208 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में 39,571 बार आए। टोटल हमने 41,111 अल्फाज सीखने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले 2 बात में ये अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और आखिरी सबक में हम लोग जो आखिरी हमारा 20वां लेसन होगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या हमने जो अपना टारगेट का दावा किया था वो हमने वाकई अचीव कर लिया। हमें कुरान के में आने वाले 50 से ज्यादा अल्फाज समझ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी महसूस करें। और ये फूल स्पेशल आपके लिए है। ये 20 के 20 लेसन में आपको ये फूल पेश किया जाएगा और आखिर में आप इन सब फूलों को जमा कर एक गुलदस्ता बना लें। 7 होमवर्क रिमाइंडर कभी भी नहीं भूलनी, चाहे कोर्स खत्म भी हो जाए, आपने नहीं भूलनी। 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से और 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक के शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, खास तौर पर वो सूरतें जो हमने इस कोर्स के दौरान सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद। पॉकेट बुक या शीट को मत भूलें, ये हमेशा अपने पास रखें। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है। ये आज 70वां लेसन है जिसमें मैं आपको ये बात कह रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस पे अमल करेंगे तो आपको खुद भी इस पे यकीन हो जाएगा। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।